بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے OLAP امپلیمنٹیشن ایشوز۔ اس سے پہلے ہم OLAP امپلیمنٹیشنز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا جو یہ ٹاپک ہے اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ OLAP امپلیمنٹیشن ایشوز فرسٹ جو ہے وہ ہے مینٹیننس ایشو۔ مینٹیننس ایشو اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ہمارے پاس بہت ہی ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا، ملٹیپل ڈیٹا بیسز ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، مرجڈ ہوتے ہیں، تو اس کے مینٹیننس بھی ذرا زیادہ ریکارڈ ہو تو اس کا مینٹیننس رکھنا یا ان کا جو مینٹیننس جو ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مینٹین رکھنا، ریکارڈ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا صحیح سے۔ ایوری ڈیٹا آئٹم ریسیوڈ مسٹ بی ایگریگیٹڈ انٹو ایوری کیوب۔ اب کیوب کی بات ہے تو کیوب میں سارے ڈائمنشنز ہیں۔ اب ہر ایک ڈائمنشن کی فردر ڈیٹیلز ہے، ہر ایک ہرارکی ہے، ہر ایک ڈائمنشن کی اپنی ہرارکی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ ڈاؤن ہرارکی۔ تو کیوب میں ہمارے پاس 3 ڈائمنشنز ہیں، مینشنز ہیں، مگر اس سے زیادہ بھی ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، ملٹیپل ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علاوہ اس طرح ٹائم ہے، جیوگرافی اور پروڈکٹ ہے۔ تو اس ایک کیوب کے ایک ڈائمنشن میں ہمارے پاس ملٹیپل ہرارکیز ہوتی ہے، مطلب اس میں ملٹیپل ٹائپ آف ڈیٹا، ملٹیپل انفارمیشن، ایک ڈیٹا نہیں ہوتا۔ جس طرح جیوگرافی ہے تو جیوگرافی میں پھر ٹاپ ڈاؤن ہرارکی ہے، فرام نیشن وائز ہے تو پھر کنٹری پروونس ہے، پھر اس سے آگے پورا جو ہے ٹاپ سے ڈاؤن میں آ کے زون تک آ جاتا ہے۔ پروڈکٹ ہے تو پھر انڈسٹری ہے، پروڈکٹ ٹائپ، سارا کچھ پروڈکٹ میں آ جاتا ہے، کیٹیگری اور پھر پروڈکٹ ٹائپ جو ہے۔ اور اس طرح اگر ٹائم کا ہے تو اس میں ایئر ہے، پھر کوارٹر ایئر ہے، پھر منتھ ہے، پھر ویک ہے، ڈے ہے، پھر ڈے میں ڈیٹ بھی ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ سو ایزیومنگ ٹو ڈیٹ سمرائز آر مینٹین۔ اب یہ ہے کہ اس چیز کو پراپر مینٹین رکھنا، اس سارے ریکارڈ کو مینٹین رکھنا کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اسٹوریج ایشوز، ایز ڈائمنشن گیٹ لیس ڈیٹیل، فار ایگزامپل ایئر ورسز ڈے، سو cube get much smaller, but storage consequences for building hundreds of cubes can be significant, lots of space۔ اب یہ ہے کہ ایک کیوب میں اگر آپ دیکھیں ایئرلی ڈیٹا ہے تو وہ تو پھر اگر آپ ڈے وائز کی بات کریں تو ڈے میں پھر ٹائمنگ ہے، ہر ایک جگہ کے لحاظ سے ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے۔ جس طرح بگ سٹیز میں زیادہ تر جو ہے لیٹ ٹائم تک بھی لوگ شاپنگ کرنا یا اس سے باہر آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسمالر سٹیز ہے تو اس میں زیادہ تر لیٹ ٹائم کریں، تو ٹائم کا ایشو بھی ہوتا ہے کہ کس ٹائم میں کتنی سیل ہوتی ہے، ڈپینڈنگ وہاں کے جو اسی سٹی کے لوگوں کی جو ہے روٹین کے لحاظ سے۔ پھر ڈے کے اندر اسپیسیفک ٹائمز ہے، پھر ڈے ہے، پھر ڈے کو فردر وہ کر کے ویکس ہے، تو ہر ایک چیز کا ریکارڈ رکھنا۔ اب ایک ڈے میں ملٹیپل پروڈکٹ کا اور پھر ہر ایک پروڈکٹ کا اسپیسیفک زون، اسپیسیفک پروونس، ڈسٹرکٹ، اس کے لحاظ سے۔ تو اگر کیوب کا ڈیٹا اسمالر ڈیٹا ہے، اب یونٹ پہ آ جائیں، جس طرح ڈے میں ٹائم ہے، یا سنگل پروڈکٹ پہ آ جائیں، یا اس میں ایک سنگل پروڈکٹ ہے، یا ایک زون میں آ جائے، ایک اسپیسیفک سٹی کے ایک اسٹور پہ آ جائے، ایک فرنچائز پہ، تو اگر اس کی انفارمیشن آپ دیکھیں، کسی ڈے وائز انفارمیشن دیکھیں کسی ایک پروڈکٹ کی، تو وہ تو صرف ایک لوکیشن، ایک زون کی ہے، تو ملٹیپل زونز کے پھر وہ کمبائنڈ ہوگی، تو وہ اس کے لیے بھی کافی زیادہ اسپیس ریکوائرڈ ہوگی۔ Scalability often have difficulty scaling when the size of dimensions become very large۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ڈیٹا ہے، سائز آف ڈائمنشن لارج ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اگر ایئرلی ہے یا منتھلی ہے، اگر ڈیلی نہیں ہے، ڈے وائز نہیں ہے، ویک وائز نہیں ہے، زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے ایک ڈائمنشن میں، مطلب ایئرلی ڈیٹا کا کریں، اور پھر کسی خاص انٹرپرائز کے جو ہے میجر کیٹیگری کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر کسی اسپیسیفک زون کی بات نہ کریں بلکہ ہم کسی سٹی کی یا ڈسٹرکٹ کی یا پورے پروونس کی، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پھر زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی ہوگی۔ دا بریک پوائنٹ از ٹپیکلی اراؤنڈ 64 کارڈینلٹی آف ڈائمنشنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈائمنشنس فردر، اس ڈائمنشنس کی پھر فردر ہرارکی ہے، تو اگر ہم اس کے ٹاپ ہرارکی پہ دیکھیں، اگر سٹی یا زون کے بجائے ہم پروونس پہ جائیں، تو
تو اگر ہم ایک پروونس کا جو کہ زون سے ذرا ٹاپ ہیرارکی پہ ہے، ٹھیک ہے، زون سے ٹاپ پہ سٹی ہے، پھر ڈسٹرکٹ ہے، پھر اس کے بعد پروونس لیول پہ چلے جائیں، اور اگر کسی ایک پروڈکٹ کی ایک خاص کیٹیگری یا ایک خاص جو انڈسٹری کی بات کریں تو اور اس کا ایئرلی ریکارڈ دیکھیں تو یہ پھر زیادہ ہمارے پاس یہ اس کا ریکارڈ رکھنا زیادہ جو ہے کمپلیکیٹڈ ہوگا. تو اس کے امپلیمنٹیشن میں ملٹیپل ایشوز یہ انوالوڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹرلائزڈ اس کا جو ہے اپنا ہیڈ آفس جو ہوگا تو اس میں سارا جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ یہاں پہ کسی ایک جگہ پہ شاپنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پشاور میں، اور اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، تو وہ جو ہے یہاں پہ جتنی سیل ہو رہی ہے تو اس کا یہ پورا جو ہے وہ ہر ایک چیز، ہر انفارمیشن جو ہے اپ ٹو ڈیٹ اب ان کے ہیڈ کوارٹر تک یا ہیڈ آفس تک جو ہے وہاں تک پوری انفارمیشن وہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایشوز ہمارے پاس اس میں زیادہ یہ پرابلمس ارائز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے ٹاپ سے اس کا جو ہے پوری اسٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے، مینٹین رکھنا ایک ریکارڈ کو، اور اسکیلیبلٹی یہی پرابلمس. ٹھیک ہے، تو ہر ایک لحاظ سے جو ہے ملٹیپل ایشوز ہوں گے، کیونکہ ایک سنگل ڈیٹا بیس نہیں ہے، ملٹیپل ڈیٹا بیسز آر مرجڈ. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے اسمال ڈیٹا بیس یا کسی خاص اسپیسیفک سسٹم یا خاص اسپیسیفک ایریا تک وہ نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے. سو ان تینوں پوائنٹس کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں. مینٹیننس کنسیڈریشنز: ایوری ڈیٹا آئٹم ریسیوڈ انٹو دا ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا بیس MDD مسٹ بی ایگریگیٹڈ انٹو ایوری کیوب پھر اس کے ہر ایک ڈائمینشنز assuming to date summarize are maintained. ٹھیک ہے، have to update the cubes every time a change occur, insert, update and delete, otherwise the user will run into the synchronized problem. ٹھیک ہے، تو اس کی مینٹیننس جو ہے وہی بات آ رہی ہے کہ زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس میں، تو اس کی پراپر مینٹیننس کا ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہیو ٹو اپڈیٹ دا کیوب ایوری ٹائم اے چینج اکر، جس طرح اب انسرٹ ہے، ڈیلیٹ ہے، اپڈیٹ ہے، ادروائز دا یوزر ول رن ان ٹو دا سینکرونائزڈ پرابلم. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلمس ہمارے پاس جو جتنا بھی زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے اس کی مینٹیننس، اس کا پورا ریکارڈ مینٹین رکھنا، اس میں جتنی بھی چینجز ہو رہی ہے، جتنی بھی اکر ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے، پھر ہے اسٹوریج کنسیڈریشن. آل دو کیوبز گیٹ مچ اسمالر، فار ایگزامپل مور ڈینس ایز ڈائمینشنز گیٹ لیس ڈیٹیل. اب جتنا بھی کیوب اسمالر ہوگا اس میں فردر ڈیٹیلز ہوں گی. ایز ڈائمینشن گیٹ لیس ڈیٹیل. ایئر ورسز ڈے، اب ایئر کی بات ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہے. اب ڈے ہے تو ڈے وہ بہت ہی ایک سنگل ایک اسمالر کیوب تک آ جاتا ہے. اسٹوریج implication for building hundreds of cubes can be significant. The reasons being as each possible combination of cubes has to be pre-calculated. اب یہ ہے کہ اگر بات ڈیلی، جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک چیز کا ریکارڈ رکھنا، پھر ایئرلی سب کا ریکارڈ، تو ایئرلی ریکارڈ زیادہ اس میں ملٹیپل جو ہے کیوبس آ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈے وائز ہے، ویکلی ہے، منتھلی ہے، کوارٹرلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پورا وہ کافی ڈینس ریکارڈ، مور اماؤنٹ آف ڈیٹا ان آل دا ڈائمینشنز، ویدر اٹس ٹائم، ویدر اٹس پروڈکٹ، اور جو ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ہے ٹائم اور جیوگرافی. سو the reason being as each possible combination of dimension has to be pre-calculated. Every combination of every aggregate so soon faced with the combinatorial explosion. Therefore, a number of entries in the each dimension has to be of some reasonable number. If you have entries about 100 in each dimension، اب ہر ایک ڈائمینشن میں آیا ہوا پروڈکٹ ہے جو بھی ہے، دین تھنگس ٹینڈ ٹو بلو اپ. اب یہ کہ اگر ملٹیپل زیادہ انٹریز ہے، جس طرح میں نے ڈے اور ایئر کی کمپیریزن کے بارے میں کہا کہ اگر اب ڈے وائز کریں یا ایئرلی ڈیٹا کو کریں، تو جس طرح ہمارے پاس اسٹوریج کا ایشو ہے، تو اگر ایئرلی کریں گے تو اس میں اندر ساری انفارمیشن اباؤٹ دا کوارٹر ایئر
منتھ ہے، ویک ہے، پر ڈے ہے، ٹھیک ہے. تو اتنے زیادہ ہمارے پاس ڈیٹا اس میں اویلیبل ہوتا ہے. اگر ڈے وائز ہے تو ڈے وائز میں تو پھر اسی دن کی انفارمیشن ہوگی جتنی ان کا سیل آؤٹ ہوا ہے یا جو بھی ہے. So when does it actually blows up depend on a tool being used in house pair matrices are stored. اب ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، آیا وہ کس طرح کا ڈیٹا، کتنے اماؤنٹ آف ڈیٹا وہ اسٹور رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کس ٹائپ کا ٹول یوز ہوا ہے یا کتنی اس کے پری کیلکولیٹڈ میٹریسز جو ہے. اب میٹریسز جو ہے اس میں ساری جو انفارمیشن ہے آل دا ڈائمینشنز، جتنی بھی ڈائمینشنز اس کی انفارمیشن ہے. اگر وہ 3 ڈائمینشنز ہے تو 3 ڈائمینشنز کا ڈیٹا ہوگا. 4 ڈائمینشنز ہے، ایک کوئی اور انٹری ہے اس میں ڈیٹ ٹائم جیوگرافی اور پروڈکٹ کے علاوہ، تو بس اس کے مور دین 3 ڈائمینشنز ہو سکتے. تو اس کے سارا ریکارڈ اب ڈپینڈ کرے گا جو پری کیلکولیٹڈ جو میٹریسز ہے اس میں اس کے لیے کتنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے. Then ہے scalability. MOLAP implementation with predefined cubes as pre-aggregated data perform very well when compared to the relational database. Predefined cube اس میں پری ڈیفائنڈ سارا وہ جو ڈائمینشنز ہوتے ہیں کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا اس میں وہ ہو سکتا ہے. جس طرح پروڈکٹ ہے اس ہر ایک لحاظ سے اگر وہ 3 ڈائمینشنز کے علاوہ فردر اور ڈائمینشنز ہیں بٹ آفن ہیو ڈیفیکلٹی اسکیلنگ ان دا سائز آف دا 64 کارڈینلٹی آف دا ڈائمینشنز. اب ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے لیے کتنا سائز. اب آیا جو سائز گیون ہے اس کے مطابق یہ سارا انٹری ہو رہی ہے نہیں، تو اس لیے اس کے لحاظ سے زیادہ ان کو اسپیس اویلیبل ہونا چاہیے. ٹپیکل بیونڈ 10 ڈائمینشن ول بریک the MOLAP model because the pre-computed cube model does not work well when the cube are very spare in their population of individual cell. So according to the requirement اس طرح جو ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے ہر سیل میں ریکوائرمنٹ جو کیوب ہے اس میں ساری انفارمیشن اباؤٹ دا اینی پروڈکٹ with respect to time, with respect to geography. Some implementation are also limited to a file size for a cube representation that must be less than 2 GB. Depend کرے گا on the type of data, on the type of enterprise. ادھر تو اگزامپل 2 GB کی ہے مگر ڈپینڈنگ آن دا ڈیٹا کہ وہ کس طرح انٹرپرائز زیادہ اس میں زیادہ وہ ہے ڈیٹا ہونا چاہیے یا بہت زیادہ واسٹ اس میں ہے، زیادہ فرنچائزز ہیں. This is less often an issue than the few years ago. You just can build cube big enough or enough of them to have everything pre-computed. اب اتنا اس کا سائز ہر ایک ڈائمینشن کا جو ہے کہ اس میں ٹائم کے جو ہر ایک ڈائمینشن میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس سے ساری انفارمیشن کو اگر ایئرلی ہے تو کافی جو ہے پریویس ایئرس کا ریکارڈ ہو یا پریویس ایئر کے پروڈکٹ کے لحاظ سے ریکارڈ ہو یا سٹیز یا ایریا جیوگرافی کے لحاظ سے، تو اتنا اسپیس اویلیبل ہونا چاہیے کہ فار ٹائم بینگ نہیں کہ تاکہ فیوچر میں بھی آگے اس کے لیے انف اسپیس ہو تاکہ ایسا کوئی ایشو نہ آئے کہ جتنا ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اس سے زیادہ اس میں کیپیسٹی ہو تاکہ فیوچر میں اگر اس میں اور ڈیٹا کا جو ہے اس کی انٹری ہونی چاہیے تو اس میں کوئی ایشو نہ آئے. سو you get into a problem of scale as already discussed. جس طرح ہم پہلے ڈسکس it is difficult to scale because of the combinatorial explosion in the number of size of cubes when the dimensions of significant cardinality are required depending. اب سائز اتنا ہونا چاہیے آف دا کیوب کہ اس میں ہمارے اندازے کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اب ایک سٹی اب ڈپینڈ کرے گا کہ اگر ایک انٹرپرائز ہے اس کے برانچز بہت زیادہ ہے تو اس کے لحاظ سے ان کو اتنا ڈیٹا اتنی اسپیس اتنی زیادہ اس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اتنے اماؤنٹ آف ڈیٹا رکھ سکے. اگر کسی خاص سٹی میں ہے کسی خاص زون میں تو اپنا ریکارڈ رکھے گا مگر جو ان کا سینٹرلائزڈ جو جہاں پہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ان کا ہیڈ آفس ہوتا ہے تو اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ اس میں سارے جو ان کے فرنچائزز ہیں ان کے سارے جو آفیسز ہیں برانچز ہیں ود تھرو آؤٹ دا کنٹری ہے تھرو آؤٹ دا پروونس ہے یا کسی خاص اسپیسیفک ڈسٹرکٹ یا زون جتنے بھی ہیں اس میں جتنے بھی ان کے فرنچائزز یا ان کے آفیسز ان کا ریکارڈ اس میں آ سکے. There are two possible but limited solution addressing the scalability problem. So virtual cubes and a partition cube. So اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے پھر یہ دو ہے virtual cubes and a partition cube. By this we can solve the problem of the scalability.
آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.